اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ، ایک مستحب، وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا، اور ان مریدوں کو جو بچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے، ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے مرے نا، کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا، الٹا پیر کا بھی مان لے گئے ساتھ، کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل نہ حق کیا ہے. ہاں، اور قتل نہ حق مومن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی، او مرید کے گیا کہ وہ پیر نو بھی نال لے گیا. یہ کہتے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے، تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی، اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں. نہ بھائی، یہ پاپا جانی نے چھاپا ہوا ہے. ہاں، اور تمہارے بزرگ سناتے رہے. پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا. نبی علیہ السلام کام بھیجتے تھے، بھول جاتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے. اونیس، یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا. بس تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں، اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کیا. ہاں، تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سکھایا جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک، اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین پہ دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا، تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں. بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے، جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی، اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے، تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، اردو ایک ہو گئے نا. ہاں، تو یہ میں دھونس لگاتا ہوں. پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا، اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی
ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا, تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی, تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تواڈے بابے نہیں تھے چاہتے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے, واقعی کمینے ہی نکلے ہیں, اپنے نا دا کلمہ پڑھائی کمینیا. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتا ہے نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا, یہ بعد میں آیا, یہ تو کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, نعوذ باللہ, تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے, یہ تو ہر مسلمان نو پتا ہے. یہ کیڑی دین دی خدمت ہے. نہیں, انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیہ کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوخ کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے, سبع سنابل کی, اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ہی کوئی نہیں گوسے وقت میں. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی. ہاں جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں ہم علمی دلائل رکھتے ہیں, وہ بندے بھیج دیتے ہیں.